حماد اظہر صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے, انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کیا ہے, قانونی جو ان کے ماہرین ہیں ان سے بھی مشورہ کیا اور سرنڈر کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. وہ 9 مئی کیسز میں اشتہاری ہیں اور غالباً 70 کے قریب کوئی مقدمات بتائے جاتے ہیں کہ جن میں وہ مطلوب ہیں. قانون کیا کہتا ہے, سرنڈر کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ماضی میں کس شخص نے اشتہاری ہونے کے بعد, میں سیاسی طور پر لیڈران کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے سرنڈر کیا اور اب اس کا فائدہ ہوگا حماد اظہر صاحب کو یا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے سرنڈر کرنے کا؟ ماضی میں تو ابھی ماضی قریب کی بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے سرنڈر کیا تھا اور یہ 2019 میں نومبر میں, میرے خیال اکتوبر یا نومبر میں وہ گئے تھے اور اکتوبر 2023 میں وہ جو ہے وہ واپس آئے تھے. تو یہ واپس آ کے انہوں نے سرنڈر کیا اور وہ کہانی آپ کو پتہ ہی ہے. پھر جب وہ گئے تھے حالات اور تھے, واپس آئے تو ان کا بایو میٹرک بھی ہوا, آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہوا اور 1-2 سماعتوں میں ہی سارے کیس ہی ختم ہو گئے. وہ ڈیفرنٹ سینیریو تھا لیکن 2-2.5 سال بعد ان کا سرنڈر تھا, وہ بھی اشتہاری تھے. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب تو تقریباً کافی ٹائم, ان کا ٹائم تقریباً میرے خیال میں 4 سال سے زائد کا ہے کہ وہ اشتہاری رہے اور پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے واپس آئے, سرنڈر کیا اور وزیر خزانہ بن گئے. تو وہ سینیریو ہی مختلف. اب آتے ہیں حماد اظہر صاحب. اچھا, حماد اظہر صاحب کو ایک فائدہ ہوگا, پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بھی 9 مئی کے فار ایگزامپل حماد اظہر گرفتار ہو جاتے 9 مئی 2023 کو, تو 9 مئی 2023 سے لے کر آج تک 26 ماہ بنتے ہیں. تو یہ 26 ماہ جیل میں ہی ہوتے ہیں, مطلب ان کی ضمانتیں تو نہیں ہوئی نا. یاسمین راشد اور سارے جیلوں میں, پریس کانفرنس اگر تو یہ کرتے تو پھر تو الگ بات ہی نا, اگر نہیں کرتے تو 26 ماہ جیل میں ہی ہوتے. تو وہ یہ روپوش رہی ہیں 26 ماہ, تو 26 ماہ کا ریلیف ان کو مل گیا. اب سچویشن یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں وہ سرنڈر کریں گے, جو طریقہ کار ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ سے, پشاور ہائی کورٹ سے, کسی جگہ سے پروٹیکٹیو بیل لیں گے. پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد وہ جو آپ نے کیسز گنوائے ہیں وہ متعلقہ عدالتوں کے سامنے جا کر سرنڈر کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں, مجھے بیل گرانٹ کریں, میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں ٹرائل. اس کے بعد عدالت ان کو دیکھے گی اور ان کی ضمانت اگر ان کو نہیں ملتی تو پھر ان کو جیل جانا پڑے گا. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 9 مئی کے فیصلے آ رہے ہیں, تو جو ٹرائل چل رہے ہیں کنکلوژن کی طرف پہنچ رہے ہیں, ان میں ان کے ٹرائلز بھی چلنا شروع ہو جائیں گے اور اپنے کنکلوژن کی طرف جب وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور فیصلے آتے ہیں تو فیصلوں کے خلاف سسپینشن آف سنٹینس کی درخواستیں آ جاتی ہیں. تو یہ جو حماد اظہر صاحب, باقی لوگوں نے 2-2.5 سال مشکل گزارے, ابھی بھی 6-8 ماہ بظاہر لگتا ہے کہ مزید ان کے لیے مشکل ہیں کہ جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے, لیکن وہ 2.25 سال کا وہ پیریڈ ان کے لیے نہیں ہوگا. باقی 8-10 ماہ جو ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ اگر یہ سرنڈر کرتے ہیں تو ان کے معاملات ہوتے 8-10 ماہ ان کو جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے. لیکن سرنڈر ان کو متعلقہ عدالتوں کے سامنے ہی کرنا پڑے گا اور متعلقہ عدالتوں سے ان کو جو ہے ریلیف لینا پڑے گا. اگر ان کو ضمانت مل جاتی ہے ان کو اور ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر تو ان کو ایکسٹرا ان کی جو ہے فیور میں چلا جائے گا یہ معاملہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, کل ہم ایک اور چیز حمزہ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, ایک اور چیز ایڈ کر دوں اس میں. جو ماضی میں ہم نے دیکھا, مطلب 9 مئی کے بعد کے جتنے بھی کیسز ہیں وہاں پہ ضمانتیں ملتی تھیں ہائی کورٹ سے بھی اور جو لوئر کورٹس ہیں, اسپیشل کورٹس ہیں وہاں سے. تو جیسے ضمانت ملتی تھی تو ان کو کسی اور کیس میں بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کسی جگہ سے ضمانت ملتی ہے یا اس سچویشن سے, کیونکہ پچھلے 4-5 دن, آپ 5-6 دن دیکھ لیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں, لوگ آ رہے ہیں اور حکومتی وزراء بھی آ رہے ہیں اور ان سے تعزیت کر رہے ہیں. سچویشن نارمل چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دن یہ نارمل چلے گی اور کتنے دن بعد وہ سرنڈر کریں گے, اور سرنڈر کرنے کے بعد اگر ضمانت کراتے ہیں تو کسی اور کیس میں گرفتار تو نہیں کیا جائے گا, نرم رویہ رکھا جائے گا جس طرح آج کل رکھا جا رہا ہے یا نہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. رحان صاحب ویسے تو اس پہ پہلے کامنٹ کر دیجئے گا, آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے نرم رویے کی بات کر رہے ہیں ثاقب صاحب, جس طرح سے حکومت نے اس میں رول ادا کیا ہے یہ کہہ لیں, یا پھر انہوں نے ایک سہولت دے دی حماد اظہر صاحب کو, یہ آپ کیسا جیسچر دیکھتے ہیں جس وقت ایک دوسرے کی کوئی بات نہیں سننا چاہ رہا سیاستدانوں میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کیسا جیسچر ہے؟ نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ ہمیں حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میاں اظہر کون تھا.
میاں اظہر مرحوم جو ہیں وہ آدمی ہے کہ جب شریف خاندان پہ برا وقت آیا جی تو جو شخص ان کے ساتھ کھڑا ہوا اس کا نام میاں اظہر تھا. جی جب شریف خاندان کی حکومت ختم کی تو میاں اظہر جو ہیں وہ گورنر پنجاب تھے, انہوں نے فوری استعفیٰ دے دیا. جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا, آپ کو نہیں دینا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ میرے خون میں یہ شامل نہیں ہے, ضمیر نے گوارا نہیں کیا. تو اب وہی میاں اظہر جو ہیں ان کا میاں شہباز شریف صاحب سے تو بہت گہرا تعلق, بہت گہرا, اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی ایک اچھا تعلق, اور اس کے بعد کبھی بھی دونوں خاندانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تھی. اب جب میاں اظہر کی وفات ہوئی اور اس وفات کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے تو میرا خیال ہے کوئی بھی ہوتا ایسا ہونا چاہیے تھا. میاں نواز شریف صاحب کی جب بیگم اس دنیا سے رخصت ہوئی تو جیل میں تھے وہ, جی تو ان کو بھی ایک ریلیف دیا گیا تھا, جی پیرول پہ رہا ہوئے تھے, ایک ریلیف دیا گیا تھا. میں بھی آج گیا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ حماد کے ساتھ ایک اچھا تعلق, لیکن اس کے والد کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا. تو حماد اظہر نے اچھا فیصلہ کیا ہے سرنڈر کرنے کا, اور وہ اپنے کیسز کو فیس کرے گا. اس میں وہ ثاقب صاحب کی بات درست ہے کہ اگر تو اسے ریلیف مل گیا تو بہت اچھا ہے, لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو ریلیف ملے گا. یہ وقتی ریلیف ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے, میں جس نے کہا کہ اس ملک میں ثاقب بھی کہتا ہے, میں بھی یہی بات کہتا ہوں, آپ بھی یہی بات کہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت جو ہے وہ ہوا کا رخ چینج ہو جائے اور کس وقت جو ہے وہ اچانک سے چیزیں تبدیل ہو جائیں. ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے. جی جی, وہ آئے بھی اور ان کا پروٹوکول بھی ہوا, اور میں کہہ رہا ہوں پراسیکیوٹر جس کو نہیں بلایا گیا وہ بھی پہلے بیٹھا ہوتا تھا. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں ساتھ ساتھ. رحان صاحب ایک اور چیز پہ کامنٹ کر دیجئے گا, کل بات یہ ہو رہی تھی, ایک کامنٹ پہ کر دوں. جی جی پلیز, صرف ایک کامنٹ میں کر دوں. حماد اظہر صاحب اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ 9 مئی سے لے کر آج 26 ماہ بعد, مطلب 26 ماہ کے عرصے میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کو اتنا ریلیکس رکھا گیا ہے. وہ پروپوش تھے, مطلوب بھی ہیں, اشتہاری بھی ہیں, لیکن ریلیکس رکھا گیا ہے. ہم نے دیکھا یہاں پہ ملٹری کورٹس میں بھی جن کو سزائیں ہوئی تھی جو کسٹڈی میں تھے یا سیولینز کی جیلوں میں تھے, ان کے والدین یا ان کی فیملی میں سے کوئی اگر اس طرح کسی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو ہتھکڑی میں ہی لایا گیا, اس میں جنازہ پڑا اور جنازہ پڑھ کے اس کو واپس بھیج دیا گیا. اتنا ریلیکس ہمیں 9 مئی سے متعلقہ جو ملزمان ہیں. ثاقب میاں اظہر صاحب کو گھر سے اٹھا لیا گیا تھا جب میاں اظہر صاحب MNA تھے اور عمر کے اس حصے میں تھے, تو انہیں گھر سے اٹھا لیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور پھر انہیں ریلیز جب کیا گیا تھا وہ کس کی مداخلت پہ یا کس جگہ پہ کیا گیا تھا, اس کے بعد ان کے گھر میں کتنی دفعہ چھاپے پڑے تھے, اور پھر جو ہوا تھا وہ ایک وقت ضرور ہوا تھا. لیکن اب چونکہ یہ ایک واقعہ ثانیہ ایسا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہی کرنا چاہیے. اگر سیاست میں یہ حکومت کا ایک اچھا جسچر ہے, میں بہت اچھا, انہوں نے ٹھیک کیا. ہم حکومت کے بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے, اور یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے, سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ فیملی کسی کی بھی ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں.